انسان جب اپنے مقام اور حقیقت کو بھول کر تکبر کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی رسوائی تیار کرتا ہے۔ عزت دراصل اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے اور ذلت اس سے روگردانی میں ہے۔ جو شخص بندگی کے منصب کو چھوڑ کر بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی پستی اور ناکامی کا سامان خود کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13۔ ناظرین، یہ آیت ابلیس کے انجام کو نمایاں کرتی ہے۔ جب اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا تو اسے حکم دیا گیا کہ یہاں سے نکل جا۔ اصل میں یہاں لفظ صاغرین استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ذلت اور پستی خود اختیار کریں، یعنی یہ فیصلہ ابلیس پر کسی بیرونی جبر کے تحت نہ آیا بلکہ اس کے تکبر اور نافرمانی نے خود اسے ذلیل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بڑائی کا جھوٹا دعویٰ کبھی عزت نہیں دیتا۔ عزت کا دروازہ صرف اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے کھلتا ہے۔ ابلیس نے یہ سمجھا کہ اپنی تخلیق کے عنصر آگ کی بنیاد پر وہ آدم علیہ السلام سے برتر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گھمنڈ ہی اس کی رسوائی کا سبب بن گیا۔ اس کا انکار اور سرکشی اس کی ذلت کا درخت تھی جس کا پھل اسے دنیا اور آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ بندہ اگر بندگی کے بجائے بڑائی کا لباس اوڑھے گا تو وہ خود اپنی پستی کا فیصلہ کر لے گا۔ اس دنیا میں بھی ایسے لوگ کبھی عزت نہیں پاتے، ان کے دلوں سے وقار چھن جاتا ہے اور وہ نفرت ذلت کی علامت بن جاتے ہیں۔ آخرت میں تو ان کے لیے رسوائی اور بھی بڑھا دی جائے گی۔ عاجزی اور اطاعت وہ اوصاف ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جبکہ تکبر اور گھمنڈ اسے درگاہ الہی سے دور کر کے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں انکساری اپنائیں اور اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں تکبر اور غرور سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت اور سربلندی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔